الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم قابل احترام بزرگوں، تقدس ماں، میری ماں اور بہنیں، عزیز وہ پیاری بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور بے کرا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبھی کو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور اس مبارک مہینے میں ہم سبھی کو روزے رکھنے، قیام اللیل، تراویح کا فریضہ انجام دینے اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے اور دیگر اعمال صالحہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی. اور مزید اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر یہ انعام اور یہ کرم ہونے جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل فرما رہے ہیں. آج انشاءاللہ مغرب کی نماز کے ساتھ ہی سارے مسلمان رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہونے والے بن جائیں گے. جس آخری عشرے کے بارے میں محسن کائنات، معلم انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَآخِرُ عِتْقُ رَقَبَةٍ مِّنَ النَّارِ، یہ رمضان کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، رمضان کے آخری جو 10 دن ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرنے کے ہوتے. ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری فرماتے ہیں. تو ان 10 دنوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں بڑی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام بندوں اور اپنی تمام بندیوں جنہوں نے زندگی بھر اللہ کی نافرمانی میں اپنے اوقات، اپنی عمر گزار دی ہے، ایسے تمام بندوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کے آخری عشرے میں مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں اور ان کو جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں اور جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری فرما دیتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عنایت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم مسلمانوں کے لیے
بڑا کرم، بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس 10 دن میں کی جانے والی اور اس 10 دن میں اللہ کو راضی کرنے والی کوئی ادا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سارے بندوں کے سارے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے جس بندے یا بندی کو 50 سال عطا کیے، 60 سال عطا کیے، 70 سال عطا کیے، اور اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کس میں گزارا؟ اللہ کے نافرمانی میں گزارا یا اللہ کی تابعداری میں گزارے، اللہ کے حکموں کی تعمیل میں گزارے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کے زندگی کے آخری وقت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ آخری لمحات میں یہ دیکھتے ہیں کہ میرا یہ بندہ، میری یہ بندی آخری وقت میں میری طرف رجوع ہونے والا بنا ہے، میری طرف مغفرت طلب کرنے والا بنا ہے، اور مجھے راضی کرنے والے کام بنا ہے، کام کرنے لگا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخری وقت میں یہی دیکھتے ہیں۔ تو اسی لیے میری ماں اور بہنیں یاد رکھے، اللہ کی نگاہ میں اعتبار جو ہوتا ہے اختتام کا ہوتا ہے، اینڈنگ ٹائم کا ہوتا ہے۔ جب انسان کا کوئی آخری وقت آتا ہے تو اس وقت میں کیے جانے والے اعمال کا اعتبار سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زندگی میں کسی کو 50 سال دے، کسی کو 70 سال دے، کسی کو 90 سال دے، کسی کو 100 سال دے، اور اگر وہ پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں گزار دے، لیکن اپنی زندگی کے آخری لمحات میں، آخری وقت میں، اینڈنگ ٹائم پر اگر وہ اپنے کیے پر نادم ہو جائے، اپنے کیے پر پشیماں ہو جائے، اور اپنے کیے پر افسوس کرتے ہوئے اللہ سے رجوع کر لے، توبہ کر لے، اور اپنے گناہ کی معافی طلب کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے غفور و رحیم ہے کہ اس کے سارے زندگی بھر کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں، سارے گناہ کو معاف فرما دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حجت نہیں کریں گے، یہ جواب دہی نہیں کریں گے، اور اس پر اکاؤنٹبلٹی نہیں ہوگی کہ اے میرے بندے، میں نے تو تجھے 50 سال دیے تھے، میں نے تو تجھے 70 سال عطا کی تھی، میں نے تو تجھے 100 سال کی زندگی دی تھی، تو نے زندگی کا بیشتر حصہ، میکزیمم ٹائم تو نے میری نافرمانی میں گزاری ہے، اب تیری بخشش نہیں ہو سکتی، تیری معافی نہیں ہو سکتی، تو نے اتنے گناہ کر دیے ہیں اور مجھے ناراض کرنے والے کاموں کے اتنے انبار لگا دیے ہیں کہ اب تیری کوئی گناہ، کوئی معافی نہیں ہو سکتی۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کہتے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ آخری وقت میں بھی اللہ کا بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے اور اپنے گناہ پر نادم ہو جائے اور 2 آنسو بہا کر اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوری زندگی کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زندگی کے 50 سال دے یا 70 سال دے یا 100 سال دے، تو اس نے اپنے 50 سال، 70 سال، 100 سال اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کے حکموں کی تعمیل میں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کاموں میں لگا دی، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کیا، سال بھر کے روزے برابر پابندی سے رکھتے رہے، اور سال بھر فرض ہونے والی زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتا رہا، اور حج فرض ہونے پر حج کرتا رہا، اور دیگر اعمال صالحہ پابندی سے ادا کرتا رہا، پوری زندگی کا معمول اس نے یہ بنائے رکھا تھا۔ لیکن اللہ نہ کرے ایسی بدقسمتی آ جائے، ایسی بد نصیبی آ جائے کہ وہ آخر وقت میں ان اعمال سے دور ہو جائے، اسلام سے دور ہو جائے، اعمال سے بیزار ہو جائے، اور نمازوں کا غیر پابند ہو جائے، زکوٰۃ کو نظر انداز کرنے لگ جائے، اور اسلامی تعلیمات سے صرف نظر کرنے لگ جائے، یہاں تک کہ دائرے اسلام سے نکل جائے، تو ایسے بندے کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا فیصلہ فرما دیتے۔ یہ نہیں دیکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس نے کیا کیا، اپنی زندگی کے 50 سال نمازیں ادا کرنے میں، روزے رکھنے میں، زکوٰۃ ادا کرنے میں اور اللہ کو راضی کرنے میں گزارے، اپنی زندگی کے 70 سال یا 100 سال جو بھی اس کو عطا کیے گئے، یہ نہیں دیکھتے اللہ تبارک۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کا آخری وقت کیسا گزرا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ یا
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، اور اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت پہ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت پہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص تاکید ہے، خاص تعلیم ہے، ہر مسلمان مرد کو، ہر مسلمان عورت کو، ہر بندے کو، ہر بندی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خصوصی پیغام ہے کہ تمہیں ہم جو زندگی عطا کر رہے ہیں، تم ہماری اس دی ہوئی زندگی کو اسلامیہ نہ بنانا ہے، اسلامی زندگی بنانا ہے۔ جب تک تم زندہ رہے، اسلام پر زندہ رہے، ہمارے حکموں پر عمل کرتے ہوئے، ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے تمہاری زندگی گزرنا چاہیے، جس کے نتیجے میں تمہارا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے۔ اس کا تمہیں اہتمام کرنا ہے، اس کی تمہیں فکر کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کو اس کا پابند کیا ہے کہ اس کا آخری وقت کیا ہونا چاہیے، ایمان کی حالت میں ہونا چاہیے، اور اس کی پوری زندگی اسلامی زندگی ہونی چاہیے، اور اس کا آخری وقت ایمانی ہونا چاہیے۔ تو میری ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے میں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمایا تھا، اور جیسا کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان المبارک کا حق ادا کرنے کے لیے ہمارے سامنے بے شمار احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، جس سے ہمیں سمجھ میں آ سکتا تھا کہ رمضان کتنا مبارک مہینہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کا مبارک مہینہ دے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی تھی۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا فرمائی تھی، تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین کہا تھا، یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالی رمضان عطا کرے، رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا کرے، اور اس کی زندگی میں برکت دے، زندگی میں مہلت دے، اور اللہ کا اتنا بڑا فضل اس کے اوپر ہو جائے کہ اسے رمضان مل جائے، وہ رمضان میں داخل ہو جائے، لیکن رمضان ملنے کے بعد، رمضان کو حاصل کرنے کے بعد وہ اگر اپنی مغفرت نہ کرا لے اور اللہ کو راضی کر کے جنت کا مستحق نہ بن جائے اور دوزخ سے اپنے آپ کی حفاظت نہ کر لے، تو ایسے ہر بندے اور بندی کے حق میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا فرمائی۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کر لاک کر دیا تھا، مہر لگا دی تھی۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعائی کلمات سے ہم سب کو حفاظت کرنا چاہیے، ہم سب کو بچنا چاہیے۔ میری ماں اور بہنیں، اب رمضان المبارک کے 20 روزے، 20 دن گزر گئے، جیسے گزر گئے سو گزر گئے۔ اب ہمیں ماضی کی طرف نہیں دیکھنا ہے، پاس کی طرف نہیں دیکھنا ہے، اب ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا ہے، آگے آنے والے دنوں کی طرف دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ہمیں جو 10 دن عطا فرما رہے ہیں، رمضان کا جو آخری عشرہ عطا فرما رہے ہیں، اب اس کو ہم غنیمت جاننا چاہیے۔ اس وقت ہمارے لیے ضروری ہے، اس وقت ہمارے لیے لازم ہے، اور ہر مسلمان کے لیے، مسلمان مرد اور عورت کے لیے، سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کریں، اس آنے والے رمضان کے آخری عشرے کو غنیمت جانے اور اس کی قدر کرے، اور اس آخری 10 دنوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بنے، سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام کرے، رحمان کو راضی کرنے والے کام کرے، شیطان کو ناراض کرنے والے کام کرے۔ یاد رکھیں اچھی طریقے سے کہ رمضان کے آخری عشرے میں بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کو، رحمان کو راضی کرنے والے کام حد سے زیادہ کرے، اور اس آخری عشرے میں اللہ کا جو سخت دشمن اور اللہ کے بندوں کا جو سخت دشمن ہے شیطان، اس کو ناراض کرنے والے، اس کو ذلیل و خوار کرنے والے کام کرے۔ یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، لیکن اللہ معاف کرے، ہم مسلمانوں نے اپنا معاشرہ، اپنا ماحول اور اپنے گھر کا ماحول ایسا بنا رکھا ہے کہ خاص طور پہ رمضان کے آخری عشرے میں ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام زیادہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے کام زیادہ کرتے ہیں، اور شیطان کو خوش کرنے والے کام زیادہ کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے
طور طریقے سے بنا لیے, ماحول ایسا ڈیزائن کر لیا ہے, خود ساختہ طور طریقے اختیار کر لیے ہیں کہ جس کی وجہ سے آخر رمضان میں, رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کرنے کے بجائے اللہ کی عبادتوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ اچھی علامت نہیں, یہ سمٹم صحیح نہیں ہے کسی بھی مسلمان کے لیے, اور کسی بھی مسلم معاشرے کے لیے, اور کسی بھی مسلم علاقے کے لیے. یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے, بلکہ ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ رمضان کے آخری عشرے میں, رمضان کے آخری عشرے میں سارے کے سارے مسلمان اور سارے مسلم گھرانہ اور سارے مسلم علاقے اللہ کی عبادت زیادہ کرنے کی طرف توجہ کرتے, اور ایسی تدبیریں کرتے, ایسی پلاننگیں کرتے کہ ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہر طبقہ, چاہے وہ کاروباری آدمی ہو یا ملازمت پیشہ آدمی ہو یا خواتین ہو, مرد حضرات ہو, نوجوان بچیاں ہو, سب کا یہ حال ہونا چاہیے تھا کہ یہ 10 دنوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بننا چاہیے تھا. لیکن شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی ہے شروع سے, اور ہمارے دماغوں میں ایسی تدبیریں رکھ دی ہے, اور ہم مادہ پرستیت کے اتھا سمندر میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی آخر عشرے کی رحمتوں کو صرف نظر کرتے ہوئے, نظر انداز کرتے ہوئے دنیا حاصل کرنے کے لیے اور اپنی خواہشات, وہ بھی غیر ضروری خواہشات کو پورا کرنے میں اتنے قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے بارے میں جو فرمایا کہ وَآخِرُهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ مِّنَ النَّارِ, رمضان کا آخری عشرہ, رمضان کا آخری عشرہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے آزادی کے پروانے کا ہے. ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں. میری ماں اور بہنیں, رمضان کا جب آخری عشرہ ہوتا, ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ, پیارا معمول یہ تھا کہ شدہ مئزر, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ازار کس لیتے تھے. جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر لیتے, شدہ مئزر, اپنا تہبند کس لیتے تھے, یعنی عبادت کے لیے اور زیادہ تیار ہو جاتے تھے. پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت زیادہ کرتے تھے, لیکن جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مزید عبادت کرنے کے, عبادتوں میں اضافہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے, فری کر لیتے تھے, تیار ہو جاتے تھے, الرٹ ہو جاتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس طریقے کو ہم مسلمان سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. آج رمضان کے آخری عشرے میں مسلم معاشرے, مسلمانوں کے ہر طبقے کو, مردوں کو, بزرگوں کو, خواتین کو, عورتوں کو, نوجوان لڑکیوں کو, لڑکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے حسنے کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رمضان کا آخری عشرہ آتا تو اپنے آپ کو عبادت زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے فارغ کر لیتے تھے, تیار رہتے تھے, تیار رہتے. اور پھر آگے فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیار ہو کر کیا کرتے تھے, وہ احیا لیلہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, یہ رمضان کے 10 آخر کے جو 10 راتیں ہیں, اور یہ رمضان کے آخر کے جو 10 دن ہیں, ان 10 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ احیا لیلہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, راتوں میں زیادہ جاگتے تھے. عام راتوں کے مقابل میں رمضان کے آخری 10 راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول, پیارا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جاگتے تھے. وہ احیا لیلہ, کیوں, کیونکہ رمضان کے آخری راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شب قدر کے وارد ہونے, نازل ہونے کے امکانات زیادہ ہے. ایک رات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے اور اس کو متعین نہیں کیا, چھپا کے رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, تو اس کے امکانات رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں زیادہ پائے جاتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ قرآن مجید میں شب قدر کی فضائل خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ارشادات مبارکہ کے ذریعے سے شب قدر کے فضائل ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کی، اور تم جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ ایک رات، رمضان المبارک کی ایک رات، کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، وہ ایک رات اگر کسی مسلمان کو مل جائے تو اس رات میں کی جانے والے اعمال اور اس رات میں اللہ کو راضی کرنے والا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اتنا اہمیت والا، اتنا فضیلت والا ہوتا ہے کہ 1000 سال عبادت کرنے کے برابر اللہ تبارک، 1000 مہینوں سے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ تو 1000 مہینے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ تقریباً 82 یا 83 سال ہوتے ہیں کسی ایک انسان کی زندگی کے، تقریباً 82 سال 1000 مہینوں کے برابر ہوتی ہے۔ تو 82 سال تک جو آدمی عبادت کر کے اللہ کا جو قرب حاصل کر سکتا ہے اور اللہ کے جو قریب ہو سکتا ہے اور اللہ سے جو کلوز ہو سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ شب قدر میں اپنے بندے یا بندی کی طرف سے کسی عبادت کے انجام دینے پر وہ قرب عطا فرما دیتے ہیں جو کسی 82 سال میں حاصل ہوتا ہے۔ کسی کو 82 سال میں جو قرب حاصل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات میں اتنا قرب اپنے بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، ایک سنہری موقع ہے ہم مسلمانوں کے لیے، ہم گنہگار بندوں کے لیے، ہم سیاہکار بندوں کے لیے، کہ اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا اور اللہ سے قربت بڑھانے کا، اللہ کے ولی بننے کا ایک شارٹ راستہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ لیلۃ القدر کو حاصل کرنے والے بنے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ رمضان کے آخری عشرے کی آخری راتوں میں زیادہ سے زیادہ جاگنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش کے بارے میں اپنی امت کو یہ بھی تعلیم فرمائی ہے کہ تم اس کو رمضان میں تلاش کرو، اور پھر رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور رمضان کے آخری عشرے میں بھی رمضان کے آخری عشرے کے تاخراتوں میں تلاش کرو۔ ہاں، رمضان کے آخری عشرے کے تاخراتوں میں بھی تلاش کرو، جیسا کہ آج پہلی تاخرات شروع ہونے والی ہے مغرب کی نماز کے ساتھ ہی۔ تو 21ویں رمضان پہلی تاخرات، 23ویں رمضان دوسری تاخرات، 25ویں رمضان تیسری تاخرات، 27ویں رمضان چوتھی تاخرات، 29ویں رمضان 5 تاخراتیں۔ یہ 5 تاخراتوں میں امکانات زیادہ ہے شب قدر کے ہونے کا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اسپیشلی اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم کیا کرنا؟ رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں اور آخری عشرے میں بھی اس کی طاق راتوں میں بطور خاص کیا کرنا؟ تم شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں کیا کرتے تھے؟ جاگا کرتے تھے۔ نہ صرف جاگتے تھے، نہ صرف عبادت کرتے تھے، بلکہ میری ماں اور بہنیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی کیا کرتے تھے؟ جگاتے تھے۔ تو کتنا اہمیت اور کتنی توجہ اور کتنا امپورٹنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کو دے رہے ہیں۔ اور آج ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ آج ہمارے اندر ایک حد تک رمضان کے شروع دنوں میں کچھ عبادت کرنے کا جذبہ تو پایا جاتا ہے، رمضان کے ابتدائی دنوں میں زیادہ سے زیادہ کچھ عبادت ہم کرتے ہیں، لیکن جیسا جیسا رمضان گزرتا چلا جاتا ہے عبادتوں میں کمی آ جاتی ہے، فرق آ جاتا ہے، ریڈکشن آ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ صحیح ترتیب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں عبادت دیے جانے، عبادت کرنے اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے معاملات کی ترتیب یہ تھی، جیسے جیسے ایک رمضان گزرتا جاتا اور جیسا جیسا رمضان کا ایک عشرہ گزرتا جاتا تو آنے والے دنوں میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی عبادتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ لیکن آج ہم لوگوں نے کیا کر دیا ہے؟ ترتیب کو الٹ دیے۔
آج ہمارے ابتدائی دنوں میں کچھ عبادتیں ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ابتدائی دن گزرتے چلے جاتے ہیں تو آنے والے دنوں میں کیا ہے، جو کہ اصل ہوتے ہیں فضیلت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، آنے والے دن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، لیکن انہی دنوں اور راتوں میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، عبادتوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی ہے، اور اس کی اہتمام کرنے اور اس میں عبادت کرنے کی طرف بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بطور خاص اعتکاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہاں، یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہر بندہ، اللہ کا ہر بندی کیا ہو جائے، گناہ سے پاک ہو جائے، جنت کا مستحق بن جائے، جہنم سے اپنے آپ کو روک لے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پالیسی ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پالیسی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چاہت ہے، خواہش رہتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے میری امت، اللہ کے بندے، سارے بندے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے اور اپنے آپ کو دوزخ سے روک لے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا حکم دیا۔ تو جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف کا حکم ملا، تب سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری سال تک رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف فرماتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی، یعنی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف کا حکم ملا ہے، پورے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے رہے۔ کتنے دن کا؟ پورے 10 دن کا۔ یعنی 21ویں رمضان جب شروع ہوتی، مغرب سے لے کر عید کا چاند دیکھنے تک، چاہے وہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، پورے 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اس کو سنت اعتکاف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سنت اعتکاف کہتے ہیں۔ اگرچہ کہ نفل اعتکاف کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، نفل اعتکاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ 10 دنوں کے علاوہ اگر کوئی آدمی 8 دن کا یا 7 دن کا یا 5 دن کا یا 3 دن کا یا 2 دن کا یا 1 دن کا یا آدھے دن کا، جیسا بھی اگر آپ اعتکاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن پورے 10 دن کا اعتکاف کرنے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ یاد رکھے عزیز میری پیاری ماں و بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعتکاف کی عبادت بہت پسند ہے۔ ہاں، بہت پسند ہے، کیونکہ اعتکاف میں ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک بندہ اور ایک بندی اعتکاف کے ذریعے سے اللہ سے تعلق اور اللہ سے محبت کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ کیفیت ایسی کیفیت کہ ایک بندہ اللہ سے تعلق کی انتہا کو پہنچ جائے اور محبت اور عشق کے انتہائی درجے کو پہنچ جائے، کسی اور عبادت میں نہیں ہے رنگ۔ یہ کیفیت کسی اور عبادت میں نہیں ہے۔ نماز میں بھی یہ کیفیت نہیں پائی جاتی، روزے میں بھی یہ کیفیت نہیں پائی جاتی، حج میں بھی یہ کیفیت نہیں پائی جاتی، زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی، اس فریضے کی ادائیگی کرنے میں بھی یہ کیفیت نہیں پائی جاتی۔ جو کیفیت کے اعتکاف میں ہے اور جو رنگ کے اعتکاف میں ہے، اور جس کے ذریعے سے ایک بندہ ایک بندی اللہ سے اپنی محبت کا آخری اظہار کرتا ہے اور اب آخری تعلق کا اظہار کر دیتا ہے، ایسا تعلق کسی اور عبادت میں نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، نماز پہ نظر دوڑا لیجئے، روزے پہ نظر دوڑا لیجئے۔ نماز ایک وقتی عبادت ہے، تھوڑی دیر کے لیے ایک بندہ کیا کرتا ہے، اپنے لوگوں سے تعلق قطع کر کے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے۔ روزے میں بھی صبح سے شام تک، یعنی 13 گھنٹے 14 گھنٹے وہ کیا کرتا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھتا ہے۔ حج میں بھی چند دنوں تک وہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑے رکھتا ہے، لیکن اعتکاف میں ایسا رنگ اور ایسی کیفیت ہے، ایسا اثر ہے کہ اللہ کا بندہ اور بندی پورے وقت کے لیے، 10 دن کے لیے یا مکمل 1 دن کے لیے، جتنے بھی دن وہ اعتکاف کرتا ہے
تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے سارے لوگوں سے تعلقات کو قطع کر لیتا ہے، اپنے عزیزوں سے، اپنے پیارے ماں باپ سے، اور اپنے محبوب بیوی سے، شوہر سے، اور اپنی پیاری چہیتی اولاد سے، اور اپنے پسندیدہ مال و دولت سے، اور دنیا سے، دنیا کی محبت سے، اور دنیا کے تقاضوں سے، اور آزادانہ گھومنے پھرنے سے، یہ سارے تعلقات سے ایک لخت کٹ کر ایک اللہ کا بندہ اور بندی اللہ کے دربار میں پڑ جاتے ہیں، اللہ کے حوالے ہو جاتے ہیں، اللہ کے سرنڈر ہو جاتے ہیں، اور اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ، میرا اور آپ کا جو رشتہ ہے اس رشتے کے درمیان اب کوئی حائل نہیں، کوئی رکاوٹ بننے والا نہیں۔ اس سے پہلے میں جو عبادت کرتا تھا یا کرتی تھی اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن سکتا تھا، بنتے تھے، لیکن اے اللہ اعتکاف کے ذریعے سے تیرے اور میرے درمیان میں اب کوئی رکاوٹ بننے والا نہیں، کوئی چیز حائل ہونے والی نہیں، ماں باپ کی محبت حائل ہونے والی نہیں، بیوی اور شوہر کی محبت حائل ہونے والی نہیں، اور اولاد کی محبت حائل ہونے والی نہیں، اور دنیا کے تقاضے رکاوٹ بننے والے نہیں۔ ہر علائق کو، ہر تعلق کو، ہر ریلیشن شپ کو میں نے اللہ تیرے خاطر ختم کر دیا ہے۔ اے اللہ میں اب تیرے حوالے ہوں، جس مقصد کے لیے تو نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا اپنی عبادت کے لیے اور عبادت انجام دینے کے لیے اور مکمل بندگی کرنے کے لیے، اے اللہ وہ بندگی کا طریقہ میں اعتکاف کے ذریعے سے ادا کرتا ہوں یا ادا کرتی ہوں۔ اے اللہ میں آج آپ کے ساتھ اپنے آخری تعلق کا اظہار کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اللہ کا ایک بندہ اللہ کے در پر پڑا رہ جاتا ہے، مسجد میں آ کر اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے، اور اللہ کی بندی، ہماری ایک ماں، ہماری ایک بہن، ہماری ایک بیٹی کیا کرتی ہے؟ اپنے گھر کے کسی گوشے میں جگہ مختص کر کے مسجد بنا لیتی ہے اس کو، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر لیتی ہے۔ تو یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ایسے اعتکاف کرنے والے، اور خاص طور پہ رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر کی فضیلت عطا فرما دیتے ہیں۔ ہاں، اس کو تو ہر حال میں، آخر کے 10 دنوں میں اعتکاف کرنے والوں کو ہر حال میں شب قدر ملنا ہی ملنا ہے، اس سے کوئی انکار ہی نہیں ہے، چاہے وہ سوتے ہوئے راتیں گزارے یا دن گزارے، لیکن وہ شب قدر میں گزارنے والا بن جاتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کے 10 دن کے اعتکاف کی طرف بہت زیادہ توجہ فرماتے تھے۔ ایک تو کئی سال اس کی پابندی کی، اور ایک رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی وجہ سے 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکے تھے، سفر کی وجہ سے موجود نہیں تھے، سفر میں تھے، تو آخر کے 10 دن کا اعتکاف مس ہو گیا، چھوٹ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال نیکسٹ ایئر 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ کتنے؟ 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ تو اندازہ کیجئے میری ماں اور بہنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ پچھلے رمضان کے چھوٹے ہوئے اعتکاف، حالانکہ ضروری نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اپنی امت کو اہمیت بتانے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے، اور اس کے فوائد بتانے کے لیے، اور اس سے محرومی کے نقصانات بتانے کے لیے، اور وہ اگر مس ہو جائے تو کتنے بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے، وہ بتانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ رمضان میں کیا کیا تھا؟ اس سال کے بھی 10 دن کا اعتکاف کیا تھا، اور پھر مزید 10 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ اسی لیے میری ماں اور بہنیں، ہم سبھی کو چاہیے کہ یہ اعتکاف کی سنت کو زندہ کریں، اور ہم کو جاننا چاہیے کہ اعتکاف کرنے پر کتنا بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ ایک دن کا اعتکاف، وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا، اگر کوئی بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے ابتغاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے۔ 10 دن کی بات نہیں ہے، ابھی صرف ایک دن کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ عطا فرما دیتے ہیں. ایک دن کے اعتکاف پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اعتکاف کرنے والے بندے یا بندی اس کے جہنم کے درمیان میں 3 خندقوں کا فاصلہ عطا فرما دیتے ہیں, مسافت عطا فرما دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تم جانتے ہو کہ ایک خندق کا فاصلہ کتنا ہے؟ ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے, جتنی مسافت ہے اور جتنا ڈسٹینس ہے, جتنا گیپ ہے, ایک خندق کا اتنا فاصلہ ہوگا. تو ایسے 3 خندق اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے بندے بندی اور جہنم کے درمیان رکھ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اعتکاف کرنے والے اور ایسا اعتکاف کرنے والی بندی کبھی جہنم کے قریب تک نہیں جا سکتی, جہنم کے مستحق ہو ہی نہیں سکتی. جس کسی نے بھی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف ایک دن کا اعتکاف کر لے اور اپنے سارے تعلقات کو چھوڑ کر اللہ کے ہو جائے, اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے, سرنڈر کر دے, تو ایک دن کے اعتکاف پر اتنا بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ جہنم سے محفوظ کر دیتے ہیں. اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کو جاننا چاہیے کہ اگر کسی نے رمضان کے 10 دن کا اعتکاف کیا, کتنے؟ 10 فی رمضان, اگر کسی نے کیا کیا؟ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا, تو گویا کہ اس نے کحجتین و عمرتین, تو اس نے گویا کہ 2 حج کیے, 2 عمرے کیے. اللہ اکبر. اتنا بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے بندے اور بندیاں رمضان کے آخری عشرے میں کیا کر لیں؟ 10 دن کا اعتکاف کر لیں, تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں, حدیثوں میں سنا ہے, فضائل سنے ہیں کہ ایک حج مقبول کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. سوائے جنت کے حج مقبول کا کوئی بدلہ نہیں ہے. یعنی اللہ رب العزت کسی کا حج مقبول کر لے اور کسی کو حج مبرور عطا ہو جائے تو اس کا صلہ, اس کا بدلہ کیا ہے؟ اچھا, تو گویا کہ 10 دن اعتکاف کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 2 حج مقبول اور 2 حج مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک مقبول حج کا بدلہ جنت ہے, سوائے جنت کے اس کا کوئی اور بدلہ نہیں ہے. تو اگر ہم 10 دن کا اعتکاف کریں گے, اتنا بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ملنے والا ہے. اس لیے میری ماں اور بہنیں, ہم سب کو مل کر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کے لیے ایک ترتیب اختیار کرنا چاہیے اور یہ بنانا چاہیے کہ اپنے گھرانے میں سے کم اپنے گھرانے میں سے ایک خاتون گھر میں اعتکاف میں رہنا چاہیے. ایک خاتون, ہماری ماں, ہماری بہن, ہماری بیٹی میں سے کوئی ایک, ہر سال ہر گھرانے میں سے ایک خاتون گھر میں 10 دن کا اعتکاف کرے اور اس گھر کے مردانے میں سے ایک مرد کو اپنے والد کو یا اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو یا اپنے داماد کو کیا کریں؟ مسجد میں اعتکاف کے لیے بھیجیں. تو مردوں میں سے ایک مسجد میں اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے اور خواتین میں سے ایک اپنے گھر میں کیا کرنا چاہیے؟ 10 دن کے اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے. یقین مانیے, جب اگر ہم ایسا کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف اور مسلم معاشرے کی طرف, مسلم گھرانے کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوں گے, توجہ فرمائیں گے, رحمتوں کا نزول ہوگا اور جس کے ذریعے سے ہماری زندگی اسلامی بنے گی اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہوگا, ایمان والی موت ہمیں نصیب ہوگی. لیکن ہم سب کو مل کر یہ رمضان کے آخری عشرے کی اس اہم ترین عبادت, اس اہم ترین سنت کو لازمی طور پر, التزامی طور پر اور اس کو ضروری سمجھ کر اور اس کے پلاننگ کے ساتھ, ترتیب کے ساتھ
ہم کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام فرامین کا اور تمام احادیث کا خلاصہ ہے، اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور صحابیات کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ حضرات صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کرتی تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابیات اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے گھروں میں کیا کرتی تھی؟ اعتکاف کیا کرتی تھی، اور یہ سنت اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتی تھی۔ اس لیے میری ماں اور بہنیں، آپ لوگوں سے بھی ہماری درخواست ہے کہ رمضان کے اس آخری عشرے کی اس اہم ترین عبادت کو خدا کے واسطے مس مت کیجیے، اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیے، اور ہم نے جو ترتیب آپ کے ساتھ رکھی ہے ہمارے اپنے بڑوں کی ترتیب ہے اور بڑی مؤثر ترتیب ہے۔ کم سے کم آخری درجے میں ہر مسلم گھرانے میں یہ ترتیب چلنی چاہیے کہ ہر گھر سے ایک مرد مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے 10 دن کے لیے، اور ہر گھر سے ایک خاتون 10 دن کے لیے اعتکاف کرے اپنے گھر میں۔ اور بہت آسان طریقہ ہے اعتکاف کرنے کا خواتین کے لیے اپنے گھروں میں، کہ گھر کے کسی حصے کو، گوشے کو آپ کیا کر دیں، چادر وغیرہ کے ذریعے سے یا کسی کپڑے کے ذریعے سے اس کو محدود کر لے اور اس کو اپنی مسجد سمجھ لے، وہ آپ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مسجد ہو جائے گی۔ بس آپ کیا کریں، اپنا پورا سارا وقت وہیں پر گزاریں، نمازیں وہیں پر پڑھے، آرام وہیں پر پڑھے، قرآن کی تلاوت وہیں پر کرے، صرف ضروریات کے لیے ٹوائلٹ کی طرف جائیں، اور پھر کھانا بھی آپ اسی جگہ پر کھا لیں، جیسا عام دنوں میں اپنے گھر کے ساتھ کچن روم یا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کے کھاتے تھے، ایسا مت کھائے، بلکہ وہ دائرہ متعین کر کے اسی میں آپ کیا کریں، اپنی پوری ضروریات کی تکمیل کر لیں، سوائے قضاء حاجت کے۔ اس کے لیے آپ کو وضو کرنے کے لیے آپ کو واش روم جائے، بس تھوڑی دیر کے لیے جائے، پھر اپنی جگہ پر آ جائے۔ تو اس طریقے سے آپ اس جگہ پر رہ کر 10 دن گزاریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت اہم ترین عبادت انجام دینے والے بنیں گے۔ اسی طریقے سے میری پیاری نوجوان اور عزیز ماں اور بہنیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ گزر جائے گا، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کا پیغام اور پورے رمضان المبارک کا پیغام یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی ایمان والی بن جائے، ہماری پوری زندگی ایمان والی بن جائے۔ اور یہ رمضان المبارک آیا ہی اس لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو بھیجا ہی اس لیے، رمضان المبارک کو نازل ہی اس لیے فرمایا کہ اس رمضان المبارک میں ہر صاحب ایمان کا ایمان مضبوط ہو، اور ہر صاحب ایمان اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ جس کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، متزلزل ہو چکا ہے، متاثر ہو چکا ہے، ڈیمیج ہو چکا ہے، وہ کیا کرے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ اور جس نے بھی رمضان المبارک کو اچھی طریقے سے گزارے گا تو اس کا ایمان یقیناً مضبوط ہوگا، اتنا مضبوط ہوگا کہ باقی 11 مہینے میں اس کا ایمان مضبوط رہے گا۔ اور اگر ہم نے رمضان کا پورا مہینہ اور کم سے کم رمضان کا آخری عشرہ اچھی طریقے سے نہیں گزاریں گے تو اس پر ہمارے ایمان پر فرق آئے گا، ہمارے ایمان میں کمزوری آئے گی، اور جس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ آنے والے 11 مہینے میں ہمارا ایمان کمزور ہوگا، ہمارے ارادے متزلزل ہوں گے، اور ایمان و یقین کی کیفیت میں فرق آ جائے گا، یہ اثر ہوگا۔ اسی لیے ہر مسلمان کو کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک میں عبادتوں کے ذریعے سے اور رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کے ذریعے سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ میری ماں اور بہنیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پابند کیا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اور آخری سانس تک انٹل ڈیتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے تک اللہ کی اس دی ہوئی ایمان کی دولت کی حفاظت کرنا، یہ رمضان میں بھی ضروری اور غیر رمضان میں بھی ضروری۔ ہر حال میں ہم کو کیا کرنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت دی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقاضا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کا ہر بندہ جس کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے وہ کیا کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ اللہ کے دربار میں آئے۔ اللہ کے پاس جب آئے تو ایمان کی حفاظت کے ساتھ آئے، ایمان کی خرابی کے ساتھ نہیں، ایمان کی حفاظت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اللہ کے دربار میں آنے والے بنے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں،
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیں رکھی, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض فرمائی, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض فرمائی, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی عبادتیں عطا فرمائی. یہ ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کا ہر بندہ اور اللہ کی ہر بندی اللہ کی طرف سے دی جانے والی اس ایمان کی دولت کی حد درجہ حفاظت کرنے والے بنے اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اللہ کے دربار میں آنے والے بنے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص تعلیم ہے. تو میری ماں اور بہنیں, اس کے لیے ہم مسلمانوں کو سب سے زیادہ توجہ اپنے ایمان کی حفاظت کی طرف دینا ہے, اور خاص طور پہ موجودہ زمانے میں, اس زمانے میں اور اس وقت میں, ہندوستان کے ان حالات میں یا پورے عالم کے اس وقت میں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ سب سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے ایمان کی سلامتی اور اپنے ایمان کی بقا اور اپنے بچوں کے ایمان کی بقا اور اپنے بچوں کی ایمان کی سلامتی کی فکریں کرے اور اس کی طرف بہت زیادہ فکر کرے. یاد رکھیں, اگر کسی وجہ سے ہماری دنیا جاتی ہے, دنیا ختم ہوتی ہے, ختم ہو جانے دیجیے, لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے ہمارا ایمان ختم نہ ہونے پائے. ہر حال میں ہم ایمان کی حفاظت کرنے والے بنائیں. سب کچھ لٹا کر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے بنیں. یہ پیغام ہے رمضان المبارک کا, اور یہ پیغام ہے ہماری پوری زندگی کا اور پورے اسلام کا. یہ پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. یہ پیغام ہے کہ آخر وقت تک ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے. مشاطہ فرعون کا واقعہ تم نے سنا ہوگا. عزیز بہنیں, پیاری مائیں, آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مشاطہ فرعون کی شہزادی لڑکی کی کنگھی کرنے کے لیے ایک خاتون متعین تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ فرعون اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا, اور جو بھی اس کی خدائی کا انکار کرتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا, سخت سے سخت سزائیں دیتا تھا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی توحید کا درس دینے لگے, ایک اللہ کی طرف بلانے لگے. تو فرعون کے دربار میں رہنے والی یہ خاص خاتون مشاطہ, جو فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی, اس کو کنگھی کیا کرتی تھی, اس کو سنوارا کرتی تھی, اس کے دل میں ایمان آ گیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کر لی, ایمان لے آئی, لیکن اظہار نہیں کی تھی, اپنے ایمان کو چھپائے رکھا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ اپنے فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی, کنگا گر گیا. تو کنگا جب اٹھانے لگی تو اللہ کا نام لے کر اٹھا لی, تو بے ساختہ اس کی زبان سے زور سے اللہ کا نام نکل گیا. تو فرعون کی بیٹی نے پکڑ لیا اور اس کے سامنے راز کھل گیا کہ مشاطہ کیا کرتی ہے. اس کے باپ فرعون کو خدا ماننے کے بجائے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کو خدا تسلیم کرتی ہے. تو اس نے باپ سے شکایت کر دی. تو فرعون نے کیا کیا, مشاطہ کو اپنے دربار میں بلایا اور دریافت کیا, کیا تم میرے خدا ہونے کا انکار کرتی ہو؟ تو اس نے کہا, ہاں میں تجھے اپنا خدا نہیں مانتی, میں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کو اپنا رب مانتی ہوں. دیکھیے خاتون کی جرأت دیکھیے, جانتی تھی دربار فرعون میں شاہی محل میں فرعون کے سامنے یہ اعتراف کرنا کہ وہ فرعون کو خدا نہیں مانتی, بلکہ فرعون کے علاوہ جو حقیقی خدا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے, اس کو اپنا خدا مانتی ہے. یہ معمولی بات نہیں, یہ بڑی جرأت کی بات ہے, بڑی دلیری کی بات ہے, بڑی ڈیرنگ کی بات ہے, بڑی ہمت کی بات ہے جو اس خاتون نے انجام دی. اور ایمان کے اندر وہ طاقت بھی ہوتی ہے میری ماں اور بہنیں, ایمان کے اندر وہ طاقت بھی ہوتی ہے. جب ایمان کسی کے دل میں آ جاتا ہے تو وہ انجام کی پرواہ نہیں کرتا. ہاں, انجام کی پرواہ نہیں کرتا. تو فرعون نے کہا کہ باز آ جا, مجھ کو خدا مان لے اور موسیٰ کے خدا کا انکار کر دے, میں تجھے چھوڑ دوں گا, معاف کر دوں گا. اس نے کہا کہ نہیں, میں نے دل سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کو اپنا رب تسلیم کر لیا ہے, وہی حقیقی معنی میں رب ہے, تو رب نہیں ہو سکتا. تو فرعون نے کہا کہ تو اگر باز نہیں ہے تو تجھے سخت سے سخت سزا دوں گا. تو اس ماں نے کہا, اس خاتون نے کہا, تو چاہے میرے ساتھ کتنی بھی سخت سزا دے لے, لیکن میں کیا نہیں کروں گی,
تجھے خدا نہیں مانوں گی اور میں اپنے ایمان سے باز نہیں آؤں گی. تو فرعون نے کہا کہ ایسا ہے. تو اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ اس کے بچوں کو لاؤ. روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے 3 لڑکیاں تھے, بعض میں 2 روایتوں کا بھی 2 لڑکیوں کا بھی ذکر ہے. تو 2 لڑکیوں کو لایا جاتا ہے اور ماں کے سامنے کہا جاتا ہے کہ اگر تم ایمان سے باز نہیں آؤ گی اور مجھے خدا نہیں مانو گی تو ہم کیا کریں گے, تمہارے سامنے تمہارے بچوں کو جلا کر خاکستر کر دیں گے اور تمہارے بچوں کو سزا دیں گے, اور سزا بھی ایسی خطرناک دیں گے جس کا تصور بھی نہیں کر سکو گی. تو اس ماں نے کہا کہ تو میرے سامنے میرے ساتھ یا میرے بچوں کے ساتھ جو چاہے کر لے, جو سزا تجویز کر لے, مجھے منظور ہے, لیکن مجھے گوارا نہیں ہے کہ جو دولت اللہ رب العزت نے مجھے ایمان کی دی ہے اس کو گوا دوں, اس کو ضائع کر دوں اور اس سے پھر جاؤں, یہ مجھے گوارا نہیں ہے, تو جو چاہے ہمارے ساتھ کر لے. تو فرعون نے درباریوں کو حکم دیا کہ تیل گرم کرے. تو تیل گرم کیا جاتا ہے. جب بہت زیادہ تیل گرم ہوتا ہے تو پھر ایک مرتبہ فرعون اس خاتون مشاطہ سے کہتا ہے کہ اب بھی باز آ جا, میں تجھے بھی چھوڑ دوں گا, تیرے بچوں کو بھی چھوڑ دوں گا, اور اگر تو باز نہیں آئے گی تو تیرے سامنے تیرے بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دوں گا. تو اس ماں نے کہا کہ مجھے یہ سزا منظور ہے, تو میرے بچوں کو میرے آنکھوں کے سامنے میرے لخت جگر کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال لے, میں برداشت کر لوں گی, لیکن میں ایمان سے ہاتھ دھوں اسے گوارا نہیں. چنانچہ فرعون, ظالم فرعون نے ماں کے سامنے ان کی بڑی بچی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالتا ہے. جیسے تیل میں ڈالا جاتا ہے, ماں کی ممتا دیکھتی ہے کہ تھوڑی دیر میں کھولتے ہوئے تیل میں اس کی اپنے لخت جگر کا بدن کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو گیا, گوشت الگ ہو گیا ہے, کباب بن گیا ہے اور ہڈیاں الگ ہو گئے. پھر اس کے بعد فرعون کہتا ہے کہ اے مشاطہ باز آ جا, اب بھی میں تجھے معاف کر دوں گا, چھوڑ دوں گا, اپنے ایمان سے پھر جا اور مجھے خدا مان لے. اگر تو نہیں مانے گی تو میں تیری شیرخوار بچی جو چھوٹی بچی ہے اس کے ساتھ بھی یہ حشر کروں گا, اس کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دوں گا, میں تجھ پر ذرا برابر رحم نہیں کروں گا, اب بھی باز آ جا. تو اس مشاطہ نے کہا کہ نہیں, تو جو چاہے کر لے ہمارے ساتھ, میری اولاد کے ساتھ, میرے بچوں کے ساتھ, میرے ساتھ جو چاہے کر لے, لیکن میں ایمان سے باز نہیں آؤں گی. چنانچہ وہ ظالم اور سفاک فرعون حکم دیتا ہے درباریوں کو کہ اس کی شیرخوار بچی کو اس کی ماں کے سامنے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے. تو ماں کے سامنے شیرخوار بچی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جاتا ہے. تھوڑی دیر میں معصوم بچی کا گوشت, نرم و نازک گوشت جس کے بدن پر ماں نے جگہ جگہ بوسے لیے تھے, وہ تن سے جدا ہو جاتا, ہڈیوں سے جدا ہو جاتا, اور تھوڑی دیر میں وہ چھوٹی سی معصوم سی ننھی سی پری کوئلہ بن جاتی, کباب بن جاتی. لیکن اس پر وہ مشاطہ کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا. پھر فرعون کہتا اب بھی باز آ جا, تیرے بچوں کے ساتھ جو حشر ہوا ہے تیرے ساتھ بھی وہ حشر کروں گا. تو ماں کہتی ہے میرے ساتھ بھی وہ حشر کر لے, لیکن میں اپنے ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. چنانچہ ماں کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جاتا ہے. لیکن مشاطہ تیل میں جانے سے پہلے فرعون سے ایک درخواست کرتی ہے کہ فرعون, میری ایک آخری خواہش ہے کہ تو یہ کر کہ مجھے تیل میں ڈالنے کے بعد جب میرا بھی گوشت ہڈیوں سے الگ ہو جائے تو میرے ہڈیاں اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفنا دے. چنانچہ تیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس مشاطہ کا بھی گوشت بدن سے الگ ہو جاتا ہے, ہڈیاں الگ ہو جاتا ہے. تو آخر میں فرعون اپنے درباریوں کو حکم دیتا ہے کہ ماں اور بچوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ کر کے ایک جگہ دفن کر دیں. چنانچہ ماں اور بچوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دیا جاتا ہے. شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے نکل کر بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے تو ایک مقام پہ سے گزرے, کئی مقامات سے گزرے تھے, روایتوں میں آتا ہے. تو ایک مقام سے گزرے تو ایک اچھی خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا, جبرائیل یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ یہاں پر مشاطہ اور اس کے لڑکیوں کی ہڈیاں مدفون ہیں. اللہ, مشاطہ اور اس کے بچیوں کی ہڈیاں مشکون. اگرچہ کہ روایت ضعیف ہے لیکن فضائل میں ان روایتوں کو بیان کیا جا سکتا ہے ایمان کی اہمیت بتانے کے لیے, ترغیب دینے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ہزار سال پہلے یہ واقعہ رونما ہوا تھا, کئی ہزار سال پہلے.
اور کئی ہزار سال کے بعد جو ایک تاریخی واقعہ، ایک معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جا رہا تھا، تو ایسے سفر میں بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشاطے کے اس واقعے کو ذکر کر کے یاد دلا کر آنے والی قیامت تک کے ماؤں اور بہنیں اور ہماری بیٹیوں کے لیے ایک سبق آموز بنا دیا، اور ان کی ہمت کا ایک ذریعہ بنا دیا، ان کی حفاظت کی، ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ، کہ ترغیب دینے کا ایک ذریعہ بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ اپنی ایمان کی حفاظت ایسے کرے جیسا ایک مشاطہ نے اور فرعون کے دربار میں رہنے والی ایک خاتون اسلام نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کی بھی قربانی دے دی، اپنے آپ کی بھی قربانی دے دی۔ اگر ضرورت پڑے اگر تمہیں ضرورت پڑے کسی زمانے میں، کسی وقت میں فرعون وقت سے مقابلہ کرنے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے، تو تمہیں مشاطہ فرعون کا واقعہ تمہیں سامنے رہنا چاہیے۔ قیامت تک آنے والے امت محمدیہ کی ماؤں کے سامنے مشاطہ کا واقعہ اور اس کی قربانی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس نے جو قربانیاں دی ہیں، یہ واقعہ سامنے ہونا چاہیے۔ ایسا واقعات ہمارے سامنے ہوں گا تو یہ ہندوستان کے حالات کیا، اب جو حالات ہے یا اس سے بھی بدتر حالات کیوں نہ آ جائے، تو ہمارے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہر حال میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے میری ماں اور بہنیں اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے۔ ہم اپنے ایمان کی حفاظت اسی وقت میں کر سکتے ہیں جب اللہ پر یقین سب سے زیادہ ہو۔ ہاں، بغیر یقین کے اور اللہ کے وعدوں پہ یقین، کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ تم میرے پاس ایمان کی سلامتی کے ساتھ آؤ، تم میرے پاس ایمان کی حفاظت کے ساتھ آؤ، تم میرے پاس ایمان کی مضبوطی کے ساتھ آؤ، میں تمہیں جنت عطا کروں گا، میں تمہیں دوزخ سے بچا دوں گا، اور تمہاری آخرت کی کامیابی، یہ حقیقی کامیابی، اور تمہارے لیے آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اس پر ہم مسلمانوں کو، ہم مسلمان ماؤں کو، ہم مسلمان بہنوں کو، ہم مسلمان بیٹیوں کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے حق بات ہے کہ آنے والی زندگی، آخرت کی زندگی، یہ اصل زندگی ہے، وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور جنت ہمیشگی والا ٹھکانہ ہے، یہ اصل ٹھکانہ ہے، آسانی والے ٹھکانہ، راحت والا ٹھکانہ اور آرام دہ ٹھکانہ جنت ہے۔ اس پر یقین ہونا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ ہی ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اور اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یقین کو، اللہ کے وعدے پر یقین کرنے کو بڑی صراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ قرآنی واقعہ ہے، بڑے عبرت انگیز واقعہ ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہماری ہر ماں کو سننا چاہیے، ہماری ہر بہن کو سننا چاہیے، ہماری ہر بیٹی کو سننا چاہیے، اور اس کو سنانے کا، اس کے مذاکرے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کہ ایک مرتبہ فرعون کے مشیروں نے فرعون سے کہا کہ بنو اسرائیل میں عنقریب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو کیا کر دے گا، تیری خدائی کو ختم کر دے گا، تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا، تیری حکمرانی ختم کر دے گا۔ تو فرعون نے کیا کیا، ایک تدبیر کی، اور بہترین تدبیر کی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہو تو ہم بچے کو بڑے ہونے ہی نہیں دیں گے، جیسے بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ بنو اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو اسی وقت میں قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس پر عمل ہونے لگا۔ جیسے جیسے بچہ پیدا ہونے لگے، بنو اسرائیل کے بچے پیدا ہوتے ہی ختم ہونے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں پریشان ہو گئی، کیونکہ فرعون کے جاسوسوں سے، اس کے انٹیلیجنس سے، اس کے مخبروں سے بچنا آسان نہیں تھا، اطلاع تو مل جائے گی۔ ماں کو فکر دامن گیر ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی نازل فرمائی۔ دیکھیے میرے ماں اور بہنیں، آپ سے متعلق واقعہ ہیں، آپ کی برادری کا واقعہ ہے، اور ایمان و یقین میں اضافہ کرنے والا واقعہ ہے۔ تو جب ایسی سچویشن تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہ اپنے بچے کو کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی، اور فرعون کے لشکر سے
اس کے آدمیوں سے اپنے موسیٰ علیہ السلام کو بچا نہیں سکتی تھی, فکر مند ہو گئی تھی. تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ تم اپنے بچوں کو دودھ پلاتے رہیں, جاری رکھیں, فکر نہ کریں. نارمل انداز میں ماں اپنے بچوں کو جیسا دودھ پلاتی ہے بے خوف و خطر, تم بھی دودھ پلاتے رہو. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, اور اگر جب تمہیں ڈر لگے, محسوس ہو کہ تم اب اپنے بچے کی حفاظت نہیں کر سکتی اور تمہارے بچوں کو فرعون کا لشکر حاصل کر لے گا, گرفتار کر لے گا اور اس کو معلوم ہو جائے گا, فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, جب ایسا ہو تو تم کیا کرنا, اپنے لڑکے کو سمندر کے حوالے کر دینا. کیا کرنا؟ سمندر کے حوالے کر دینا. فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, اپنے لخت جگر کو سمندر کے حوالے. کیا بات ہے, یہ کیسا حکم ہے یہ اللہ رب العزت کا؟ ایک ماں سے اس کے اپنے لخت جگر جو ابھی ابھی پیدا ہوا, ایسے بچے کو تنہا اکیلا سمندر کے حوالے کر دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, اور پھر آگے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد تم گھبرانا نہیں, خوف نہیں کرنا. ہاں, یہ کیا بات ہے؟ اپنے لخت جگر کو, معصوم بچے کو جو بے سہارا ہے, اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا, اپنی حفاظت نہیں کر سکتا, ایسے بچے کو سمندر کے حوالے کر دینا. اور پھر سمندر کے حوالے کر کر ایک ماں سے کہا جا رہا ہے کہ تم گھبرانا نہیں, غمزدہ نہیں ہونا, فکر مند نہیں ہونا. یہ ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ پھر آگے فرما رہے اللہ تبارک و تعالیٰ اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكَ, پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے, تمہارے اس بچے کو تمہارے طرف واپس بھی کر دیں گے. ہاں, تمہارے اس بچے کو, جس بچے کو تم نے اپنے ہاتھوں سے سمندر کے حوالے کیے اور اللہ کے حوالے کر دیے, پھر ہم کیا کریں گے آخر میں, نتیجتاً فائنلی تمہارے اس بچے کو تمہارے حوالے کر دیں گے. وَجَاعِلُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور پھر ہم کیا کریں گے, اس بچے کو اپنے مرسلین, اپنے انبیاء میں بنا دیں گے, نبی بھی بنا دیں گے. یعنی ہم اس بچے کو بڑا بھی کریں گے اور نبوت کی عمر کا بھی بنا دیں گے, نبی بنا دیں گے اور رسول بنا دیں گے. تم ہم پر یقین کرو, یقین کرو. تو اب دیکھیے میری ماں اور بہنیں, دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا اللہ کی ذات پہ یقین دیکھیے, اللہ کی باتوں پر یقین دیکھیے. جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے یہ کہا کہ اپنے لخت جگر کو کیا کریں, سمندر کے حوالے کریں, تو انہوں نے کیا کر دیا, ایک تابوت بنا کر, ایک صندوق بنا کر, بچے کو رکھ کر, موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر سمندر کے حوالے کر دیا. سمندر بھی معمولی نہیں, بہت بڑا سمندر, دریائے نہیں, بہت بڑا سمندر, اس کے حوالے کر دیا. اور اس کے بعد مطمئن ہو گئی, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے کہہ دیا کہ سمندر کے حوالے کر دینا, اور اس کے بعد مطمئن ہو جانا, ہم دوبارہ کیا کر دیں گے, تم کو واپس کر دیں گے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جس صندوق میں تھے, وہ صندوق دریا کے موجوں سے ہوتا ہوا سلامتی کے ساتھ دوسرے کنارے کی طرف آ جاتا ہے. تو اتفاق سے اس کنارے فرعون اور فرعون کی بیوی آسیہ, جو بعد میں اسلام قبول کر لی تھی, موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا لی تھی, جب ان کی نظر یہ صندوق آنے والے صندوق پر پڑتا ہے تو انہوں اپنے لشکر کے ذریعے سے اس کو نکالنے لگاتے ہیں. اور جب نکال کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک خوبصورت سا بچہ ہے. تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں. تو آسیہ کہتے ہیں فرعون کی بیوی, کیوں نہ ہم اس کو اپنا لڑکا بنا لیں اور اس سے فائدہ اٹھائے. تو دیکھیے فرعون کے دل میں بھی تھوڑی دیر کے لیے خیال آیا تھا کہ ہو سکتا ہے یہی وہ لڑکا ہو جو میری حکومت کو, میری خدائی کو ختم کر دے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں بھی کیا کر دیے تھے, محبت ڈال دیے تھے. پلاننگ تو تھی فرعون کی, ہر بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچے کو ختم کر دے. اور یہ بچے پر نظر پڑنے پر بھی فرعون کے دل میں بات آئی تھی, ہو سکتا ہے یہ بچہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن دل میں کوئی اور چیز آ گئی, اللہ نے کوئی اور چیز ڈال دی تھی. چنانچہ وہ بھی راضی ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کو اپنا لڑکا بنانے کے لیے. چنانچہ دربار شاہی میں لے گئے
اور پھر موسیٰ علیہ السلام جب بھوک کی وجہ سے رونے لگے تو ان کو دودھ پلانے کے لیے کئی مرضیات کو بلایا گیا, دودھ پلانے والوں کو بلایا گیا, لیکن کوئی کسی کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نہیں پیے. تو آخر میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال رہے تھے تو اپنی بیٹی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا تھا کہ تم کنارے کنارے چلتے چلتے صندوق پہ نظر رکھتی جاؤ, دیکھتی جاؤ کہ صندوق کہاں تک جاتا ہے. تو بہن کیا کر رہی تھی, دور دور سے صندوق پہ نظر رکھتی ہوئی دریا کے ساتھ چلتی چلی جا رہی تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ صندوق دربار شاہی میں گیا ہے تو بہن بھی کیا ہے دربار شاہی میں داخل ہو گئی فرعون کے دربار میں, اور سارا قصہ دیکھنے لگی, سارا ماجرا دیکھنے لگی. اور موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو لوگوں کا دودھ نہ پیتا ہوا دیکھی تو آگے بڑھ کر کہنے لگی کہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ لڑکا اس کا دودھ پی لے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا جاتا ہے, اور جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دربار فرعون میں آتی ہے اور اپنے بچے پر نظر پڑتی ہے, صحیح سالم دیکھتی ہے تو بہت خوش ہو جاتی ہے. اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس لڑکے کو دودھ پلاؤ, تو جب دودھ پلانے لگتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام دودھ پی لیتے ہیں سیر ہو کر. تو فرعون کی بیوی آسیہ کہتی ہے کہ آج سے تم اس بچے کو دودھ پلاؤ گی, اور پھر اس بچے کو اپنے گھر لے جاؤ, اور جب تک اس کی دودھ پینے کے دن ہے اس وقت تک دودھ پلاتے رہو. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو لے کر پھر گھر کو آ جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا نہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ تم دیکھو اپنے بچے کو دریا میں ڈال دینا اور فکر نہیں کرنا, پھر ہم تم کو کیا کریں گے, اس بچے کو لوٹا دیں گے اور پھر اس بچے کو بڑا بھی کریں گے. تو دیکھیں اللہ نے اپنے ہر وعدے کو پورا کیا. موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے حفاظت سے بچایا, اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو دربار شاہی میں پناہ دی, اور پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے والدہ کی طرف لوٹا دیا. اور پھر اس کے بعد دودھ کی مدت پوری ہونے کے بعد پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آئے اور وہاں پر پرورش پانے لگے, بڑے ہوئے, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا اور رسول بنایا اور توریت نازل فرمائی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا خاتمہ بھی کروایا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کیا. تو اس وعدے پر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یقین کیا تھا. تو میری ماں اور بہنیں, آج ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے, ایمان کی سلامتی کے لیے اللہ پر یقین کرنے کی ضرورت ہے, اللہ کی ذات پہ یقین کرنے کی ضرورت ہے, اور اللہ کے وعدوں پہ یقین کرنے کی ضرورت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے بیان فرمائے ہیں ان وعدوں پر یقین کرنے کی ضرورت ہے. آج یقین مانیے اس یقین کی کمی کی وجہ سے, اللہ کی ذات پہ یقین کی کمی کی وجہ سے, اللہ کے وعدوں پہ یقین کی کمی کی وجہ سے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین کی کمی کی وجہ سے آج ہمارا ایمان کمزور ہوتے چلا جا رہا ہے, بہت کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں کا ایمان ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, اور بہت سارے لوگ بے ایمان ہوتے چلے جا رہے ہیں, بہت سارے لوگ مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی تکلیف, چھوٹی چھوٹی مصیبت, چھوٹی چھوٹی آفت اور چھوٹے چھوٹے مظالم, ہندوستان میں ہونے والے مظالم اور عالم میں ہونے والے مظالم مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیوں کی وجہ سے لوگ عیسائی بنتے چلے جا رہے ہیں, اللہ معاف کرے. لوگ مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں, قادیانی بنتے چلے جا رہے ہیں, اور کرسچن بنتے چلے جا رہے ہیں, اور بدھسٹ بنتے چلے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ بعض لوگ ہندوازم قبول کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ یقین کی کمی, اللہ کی ذات پر, اللہ کے وعدوں پر, آخرت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین کی کمی کی وجہ سے آج ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. تو میری ماں اور بہنیں, یہ رمضان المبارک میں ہمیں اپنے ایمان اور یقین کو بڑھانا ہے, اپنے ایمان و یقین میں اضافہ کرنا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمایا, اور رمضان المبارک میں کے روزے عطا فرمائے, رمضان المبارک کے قیام اللیل عطا فرمایا, اور رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کو خاص درجہ دیا گیا ہے, اور رمضان میں اعتکاف جیسی عبادت عطا فرمائی, اور رمضان المبارک میں شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی, جس کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں, اپنے ایمان میں اضافہ کر سکتے ہیں اور اپنے یقین میں اضافہ کر سکتے ہیں, جس کے ذریعے سے غیر رمضان میں
غیر رمضان میں اپنے ایمان کی حفاظت ہم زیادہ سے زیادہ کر سکیں اور پوری زندگی ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے بن سکتے ہیں۔ ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے رمضان عطا فرماتے ہیں تاکہ ہر سال اللہ کے بندے اپنے ایمان کو اپڈیٹ کریں، اپنے ایمان کو کیا کریں؟ تر و تازہ کریں، اپنے یقین میں اضافہ کریں، اللہ کے لیے روزے رکھ کر اور قیام اللیل کر کے، تراویح کا اہتمام کر کے اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، مواسات کر کے، ہمدردی کر کے، افطار کرا کے، غریبوں کے بھوکوں کے بھوک مٹا کر، پیاسوں کی پیاس بجھا کر اور ننگوں کو کپڑا پہنا کر اور غریبوں کے ان کے ضرورتوں کی تکمیل کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہر بندے رمضان کے مہینے میں اپنے ایمان میں اضافہ کرے اور اپنے یقین میں اضافہ کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور خاص طور پر رمضان کا آخری عشرہ عطا فرمایا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے اور خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے کی قدر کرنے والے بنائے، اور رمضان کے آخری عشرے میں بھی طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ جاگنے کا اہتمام کرنے والے بنے۔ جو لوگ 10 دن کا اعتکاف کریں وہ تو بہت زیادہ ان ثواب کو حاصل کرنے والے بنیں گے، اور اگر کوئی لوگ 10 دن کا اعتکاف نہ بھی کر سکے تو کم سے کم آخری درجے میں طاق راتوں میں جاگنے کا اہتمام اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت انجام دینے کا اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔